اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ تدبیر کی اہمیت، تدبیر کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ بسا اوقات آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے زندگی میں کہ جن کی جو حالت ہوتی ہے، وہ جس حالت میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کو کوئی روزگار نہیں مل رہا، کوئی نوکری نہیں مل رہی، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ گویا خدا کی طرف سے ہی ہے اور خدا یہ چاہتا ہے کہ میں نوکری نہ کروں، جس کی وجہ سے وہ پھر ایک دو بار یا تین بار کوشش تو کر لیتا ہے، لیکن پھر خاموش ہو جاتا ہے اور اپنی تدابیر کو بند کر دیتا ہے، مزید تدابیر اختیار نہیں کرتا نوکری کی تلاش میں یا کوئی روزگار کرنے میں۔ تو اسی طرح اگر کسی شخص کو کوئی رشتہ نہیں مل رہا، اس کی شادی نہیں ہو رہی، تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ میری شادی ہی نہ ہو، میں بغیر شادی کے رہوں، تو جس کی وجہ سے وہ پھر تدابیر اختیار نہیں کرتا، رشتہ تلاش کرنے کے لیے کوششیں نہیں کرتا۔ ہاں، تدبیر انسان دنیا میں جتنی بھی تدابیر اختیار کرتا ہے، اس کے باوجود تدابیر کو اختیار کرنے کے باوجود اگر پھل حاصل نہیں ہو رہا، نتیجہ نہیں نکل رہا جس طرح آپ کو چاہیے، اور آپ نے کئی بار کوشش کی ہے، تدبیر اختیار کی ہے، پھر بھی کوشش نتیجہ نہیں نکل رہا، تو پھر بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، تدابیر کو ترک نہیں کر دینا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے زندگی جو ہے وہ موت تک جو ہے وہ ایک امتحان ہے، موت تک زندگی امتحان ہے، تو موت تک انسان کو تدابیر اختیار کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہ کسی ایک آدھ معاملے میں اگر اس کی کسی معاملے میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہے تو وہ سمجھو کہ بس یہ خدا کی طرف سے ہی ہے، اور وہ پھر تدابیر آگے اختیار نہ کرے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو تدابیر ضروری ہوتی ہیں، اور تدابیر میں فیلئر جو ہوتا ہے وہ بھی ظاہر زندگی کا حصہ ہے، وہ بھی زندگی کا حصہ ہے، فیلئر ہوتا رہے گا، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی، اور جو چیز شریعت میں جائز ہے، جیسے جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو، ایک انسان روزگار کماتا ہے یا نوکری کرتا ہے تو وہ جائز ہے، وہ آپ نے محنت مزدوری کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، حلال طیب کمانی ہے، تو وہ ایک جائز چیز ہے، تو وہ آپ جائز چیز کے لیے محنت کرتے ہیں، تدبیر اختیار کرتے ہیں، پھل نہیں نکلتا، تو اب آپ یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں گے جی خدا پہ ڈال دیں کہ جی خدا کو ہی منظور تھا تو اس لیے ایسا ہو گیا، تو لہٰذا اب میں آگے محنت نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا۔ یہ غلط سوچ ہے، محنت نہیں چھوڑنی، تدبیر نہیں چھوڑنی، تدبیر کرنی ہے۔ ایسے ہی رشتہ نہیں مل رہا انسان کو، تو انسان یہ سوچے کہ رشتہ میں نے کوشش کی ہے، یا میری عمر زیادہ ہو گئی ہے تو اس لیے اب رشتہ مجھے مل نہیں سکتا، یا رشتہ آ ہی نہیں رہا۔ بعض دفعہ لڑکیوں کی ایجز عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں تو وہ مایوس ہو جاتی ہیں، تو وہ پھر کوشش نہیں کرتی آگے، وہ سمجھتی ہیں چلو یہ خدا کی طرف سے ہی گویا کہ تقدیر بنی ہوئی ہے، میری قسمت ہی میری ایسی بنی ہوئی ہے، تو چلو ٹھیک ہے میں ایسے ہی خوش ہوں۔ تو یہ بھی غلط سوچ ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جو چیز جائز ہے، شادی جائز ہے، وہ اپنے اس کو حاصل کرنے کی، اس کو کرنے کی کوشش کرنی ہے، تدابیر اختیار کرنی ہے، رشتہ ڈھونڈنا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک بار ریجیکشن ہوتی ہے، دوسری بار ہوتی ہے، تیسری بار ہوتی ہے، جتنی مرتبہ بے شک ریجیکشن ہو جائے رشتے کی تلاش میں، اس کے باوجود انسان کو ہمت نہیں ہارنی،
یہ ہے اصل جہاد، یہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زینت کی چیزیں یعنی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں ان کو کس نے حرام قرار دیا ہے؟ حرام تو نہیں ہے، منع تو نہیں ہے۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے جائز رکھی ہے مومنوں کے لیے اور انبیاء کی سنت ہے، نیک لوگوں کی سنت ہے، اس کو ضرور اختیار کرنا ہے۔ کبھی یہ نہیں کہنا کہ جی میری قسمت میں چونکہ یہ ہے نہیں تو لہٰذا اب مجھے یہ کام میرا ہو نہیں سکتا تو لہٰذا اب میں بس اب آگے کوشش نہیں کرتا۔ یہ انسان کو نہیں کرنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تو ابھی سننے میں آیا تھا نیوز میں، ایک شخص نے 50 سال کی عمر میں اس نے میٹرک پاس کیا اور اس کو اس چیز کی بھی بڑی خوشی تھی کہ دیکھو میں نے 50 سال کی عمر میں میٹرک پاس کر تو لیا۔ تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ ایج وغیرہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی، بیسک چیز ہوتی ہے انسان کی محنت، ٹھیک ہے نا، اور صحت کو انسان خیال رکھے، صحت تندرستی کی حفاظت کرے، ورزش کرے، اچھی خوراک کھائے، اور باقی اپنی زندگی میں جو کام اس کے رہ گئے ہیں اور جو جائز ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے تدابیر وغیرہ ضرور اختیار کرے۔ تو تدبیر بہت ضروری ہوتی ہے۔ یہ میں جو اس ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں میں کہ تدبیر ضروری ہے، وہ اس لیے کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ دیکھا گیا ہے ایسے لوگوں کو کہ جن کی جو حالت زندگی میں ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، وہ زندگی میں کسی معاملے میں فیل ہیں تو جی خدا کی طرف سے، ٹھیک ہے خدا کی طرف سے تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں زندگی میں غمی، خوشی، نقصان، منافع، فائدہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ فرمایا ہے کہ جو زینت کی چیزیں میں نے دنیا میں مومنوں کے لیے نکالی ہیں ان کو کس نے حرام قرار دیا، تو حرام نہیں ہے، آپ نے کوشش کرتے رہنا ہے۔ قرآن میں آیت بھی ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، تو دعائیں بھی کرنی ہے، تدبیر بھی کرنی ہے، یہ دو چیزیں تو لازمی کرنی ہے۔ پھر نتیجہ نہیں نکلتا نہ نکلے، کوشش بار 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 جب تک موت نہیں آ جاتی کوشش کرتے رہنا ہے۔ یہ کوشش جو ہے نا یہ بھی جہاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نعمتیں پیدا کر دیں، یہ چیزیں جائز قرار دے دیں، اب آپ اس کو حاصل کر رہے ہو، اللہ کا شکر ہے۔ یہ وہ نہیں مل رہی، کوئی چیز فیلئر ہو رہی ہے تو بھی ہمت نہیں ہارنی، اللہ کا شکر کرنا اور مزید کوشش کرتے رہنا ہے کہ جو جائز چیزیں ہیں، جو جائز آپ کے کام ہیں دنیا میں وہ آپ نے اختیار کرنے ہیں۔ فیلئر سے آپ نے ہمت نہیں ہارنی کہ میں فیل ہو گیا ہوں تو اب آگے میں کوشش نہ کروں۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ تدبیر کرنی ہے ہر حال میں۔ پھر جو تدبیر کرنے کے بعد پھر جو فیلئر آپ کو ملتا ہے بس آپ سمجھے وہ اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ، امتحان ہے، لیکن آپ نے بیٹھ نہیں جانا وہاں پہ، آپ نے بیٹھ نہیں جانا کہ اب چونکہ اللہ نے مجھے فیل کر دیا ہے یا میں خود اپنی کوشش سے فیل ہو گیا ہوں تو اب میں بس بیٹھ جاؤں، نہیں، بیٹھنا نہیں ہے، آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے کوشش کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کوششوں میں جو ہے تدابیر میں فیلئر بھی آئے گا، سکسیس بھی آئے گا، تو بس یہ زندگی اسی چیز کا نام ہے، اور نیت صاف رکھنی ہے اور اللہ کی رضا چاہنی ہے تو آپ کو ثواب بھی ملتا رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ ایک نعمت حاصل کرنے کی آپ نے کوشش کی، نیت صاف تھی، نہ ہو سکا تو آپ کو اس کا بھی اجر ملے گا، کیونکہ آپ نے اللہ کی نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا بھی آپ کو ثواب مل گیا فیلئر کے باوجود، ٹھیک ہے۔ تو جیسے لکھا ہوا ہے کہ ایک عالم دین جب کسی معاملے میں اجتہاد کرتا ہے اور وہ غلطی کر جاتا ہے اس اجتہاد میں تو بھی اسے ثواب ملتا ہے، کیونکہ اس نے کوشش تو کی کسی مسئلے تک پہنچنے کے لیے۔ تو اس لیے فیلئر ہو گیا تو بھی ثواب مل گیا، اگر سکسیس ہو گیا، ٹھیک ہے، سکسیس حاصل ہو گئی تو بھی آپ نے شکر کیا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ کی نعمت حاصل ہو گئی، تو دونوں صورتوں میں ثواب ملتا ہے مومن کو۔ اس لیے ایک حدیث میں ہے کہ مومن کی زندگی کا ہر کام ہی صدقہ ہوتا ہے، ہر کام ہی صدقہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ کوئی کام غلط نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی کام اپنے حساب سے یعنی اپنی نیت کے حساب سے غلط نہیں کرتا، وہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی شریعت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا چیز جائز ہے، کیا چیز حرام ہے، تو جائز چیز کو کروں، حرام کو چھوڑ دوں، یہ بہت ضروری ہے۔ اب تدبیر کا چونکہ موضوع چلا ہے تو اس سلسلہ میں آپ کو 2 واقعات سناتا ہوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو بھی تدبیر اختیار کرنے میں جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں ان کی یوں سمجھ لیں کہ تدبیر خطا چلی گئی۔ جیسے مثال کے طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا قرآن شریف میں کہ جب وہ جیل کے اندر بند تھے
تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو جو ان کے ساتھ جیل میں تھا وہ رہا ہو گیا تھا، تو اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے پیغام دیا کہ میرا ذکر تم بادشاہ سے ضرور کرنا۔ پیغام بھی دے دیا اس شخص کو کہ وہ بادشاہ کو پیغام دے دے، ٹھیک ہے، ذکر کرے بادشاہ کے سامنے۔ اب وہ بندہ رہا ہو کر چلا گیا تو اس نے ذکر نہیں کیا، وہ بھول گیا، ٹھیک ہے، وہ شخص بھول گیا یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا۔ اب جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یوسف علیہ السلام کو کئی مزید سال جیل میں رہنا پڑ گیا۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر اختیار کی کہ اپنی ایک پیغام بادشاہ تک پہنچا دیا جائے تاکہ بادشاہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو بلائے اور وہ جیل سے نکل آئیں، لیکن وہ پیغام ہی نہیں پہنچا، وہ بہت دیر سے پہنچا، ٹھیک ہے نا۔ جس شخص کے ذریعے پیغام پہنچانے کی تدبیر اختیار کی گئی وہ بندہ ہی بھول گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے حساب سے دنیاوی اعتبار سے ایک تدبیر اختیار کی، لیکن وہ تدبیر ان کی غلطی کی وجہ سے نہیں، کسی اور کی غلطی کی وجہ سے جو ہے نا اس کا پھر نقصان دنیاوی اعتبار سے یوسف علیہ السلام کو ہوا کہ وہ کئی مزید سال جیل میں مزید رہے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیں نبی بھی تدبیر اختیار کرتا ہے، لیکن اس تدبیر میں بعض دفعہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، وقتی طور پر فیلئر ہو جاتا ہے، لیکن ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے پھر ایک اپنے ایک قوم کے شخص تھا، اس کی باتوں میں آ کے اس کی لڑائی ہو رہی تھی کسی کے ساتھ، تو اس بندے نے کہا کہ بھئی مجھ پر تو ظلم ہو رہا ہے، دوسرا بندہ مجھے مار رہا ہے، تو یوسف علیہ السلام اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے اور مخالف شخص کے ساتھ لڑائی کی اور اسے مکہ مارا۔ جب مکہ مارا، کیونکہ اپنے بندے کا دفاع کرنا تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ جس میری قوم کا بندہ ہے تو وہ صحیح ہے، تو میں اس کی مدد کروں۔ تو اس کی مدد کی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے جب مخالف بندے کو ظاہر ڈیفنس کے طور پر مکہ مار دیا، تو اب اس مکے سے دوسرا شخص جو ہے وہ مر گیا، قتل ہو گیا، جبکہ یوسف علیہ السلام کی نیت تو تھی نہیں قتل کرنے کی، ٹھیک ہے، وہ تو ایک حق کے لیے اپنے حساب سے فائٹ کر رہے تھے۔ تو جب وہ قتل ہو گیا تو پھر یوسف علیہ السلام کو بعد میں پھر پتہ چل گیا کہ یہ دراصل جو ہے نا غلطی ہو گئی ہے، اس بندے کی باتوں میں آ گیا ہوں اور یہ مجھ سے یہ جو ہے نا وہ ایک ناحق قتل ہو گیا۔ تو جس کی نہ نیت تھی موسیٰ علیہ السلام کی، ٹھیک ہے، نہ ارادہ تھا ظلم کرنے کا، نہ قتل کرنے کا، لیکن پھر بھی وہ دنیاوی اعتبار سے غلطی ہو گئی موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن گناہ نہیں، انبیاء سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، یہ غلطی ہو جاتی ہے دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی معاملات میں۔ تو یہ ہے کہ اس طرح کی جو ہے نا وہ غلطیاں پھر انسانوں سے بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی چونکہ نیت صاف تھی تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ نبی کی تو نیت صاف ہوتی ہے، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام اپنے مقصد میں آگے چلتے گئے اور تبلیغ کی انہوں نے، ٹھیک ہے، نشانات اللہ تعالیٰ نے عطا کیے اور وہ پھر اپنے مقصد میں آگے چلتے گئے۔ تو یہ حساب ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ تدابیر نبیوں کی بھی خطا چلی جاتی ہیں، لیکن انبیاء بھی ہمت نہیں ہارتے، جس مقصد کے لیے وہ ان کی زندگی کا جو مقصد ہوتا ہے وہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ یہ نہیں کہ جو مقصد ہے تو اب یہ غلطی ہو گئی وہ غلطی ہو گئی تو اب میں اپنے مقصد کو چھوڑ دوں، نہیں، مقصد کرنا ہے۔ بے شک ایک انسان ہے، عام انسان ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اور جو دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جائز رکھی ہوئی ہیں ان کو جائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تدابیر اختیار کرتا ہے، تو فیلئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بار بار فیلئر ہوتا ہے، تو بھی ہمت نہیں ہارنی اور اپنی کوشش برقرار رکھنی ہے، تدبیر کرنی ہے۔ تو اسی طرح آج کل جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں سیلاب ہیں، عذابات ہیں، ٹھیک ہے، اور حادثات ہوتے ہیں، تو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں اور جی اللہ نے موت دینی ہوئی تو اللہ تعالیٰ دے دے گا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اتنی حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی، یا ہم سیر کے لیے جا رہے ہیں، سوات جا رہے ہیں، تو بنیر جا رہے ہیں، تو موت تو اللہ کی طرف سے آنی ہی آنی ہے، جب اللہ نے لکھی ہوگی تو آ جائے گی، نہیں تو ہم اپنا کام کرتے ہیں، چلتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ تدبیر کرنی ہے، اللہ تو بچائے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ تمہیں میں نے آنکھیں، دماغ، ہاتھ، پیر، ٹانگیں، عقل کس لیے دی ہوئی ہے؟ اس لیے تو نہیں دی ہوئی کہ آپ بس
بالکل جو ہے وہ عقل سے عاری ہو کر اور جو نا وہ بغیر سوچے سمجھے کام کریں دنیا کے. ٹھیک ہے نا, تدبیر اختیار کرنی ہے. تو سفر پر نہیں جانا, ٹھیک ہے, جہاں پہ ہلاکت کا خدشہ ہو وہاں پہ نہیں جانا. خود کو ہلاکت کی جگہوں سے, فتنہ فساد سے بچانا ہے. ٹھیک ہے نا, برے لوگوں سے, شریروں سے, فسادیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. برے دوستوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو تدبیر اختیار کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ باقی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں بے شک ہے, لیکن تدبیر انسان نے خود کرنی ہوتی ہے. تدبیر انسان نے خود کرنی ہوتی ہے. اب انسان نے کسی بلڈنگ پر چڑھ جائے اور نیچے وہ چھلانگ مارے اور یہ سوچے کہ بھئی زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں, زندگی موت, ٹھیک ہے نا, تو میں چھلانگ مار دیتا ہوں, تو اگر اللہ نے بچانا ہوا تو بچا لے گا, نہیں بچانا ہوگا تو مر جاؤں گا. تو اگر وہ ایسا سوچے گا تو ظاہر ہے وہ حماقت کرے گا, بے وقوفی کرے گا, کیونکہ اس کا تو پہلے چھلانگ لگانا ہی غلط ہے. ٹھیک ہے نا, یہ غلط تدبیر ہے. وہ ہلاکت کی طرف خود کو لے جاتا ہے, خود اپنی تدبیر سے. تو یہ ہے کہ جہاں پہ انسان کا نقصان ہے وہ انسان نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا, تدبیر اختیار کرنی ہے ہر معاملے میں. جو بھی جیسے کہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں جائز رکھی ہوئی ہیں, جو صحیح طریقہ ہے, جو صراط مستقیم ہے, اس پر چلتے ہوئے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی تدبیر کرنی ہے, کوشش کرنی ہے. باقی نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے. نتیجہ نہیں نکلتا پھر تدبیر کرنی ہے, پھر نتیجہ نہیں نکلتا پھر تدبیر کرنی ہے, اور بار بار کرتے رہنی ہے, ہمت نہیں ہارنی. زندگی اسی چیز کا نام ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اس طریقے سے دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک انسان دوستی بناتا ہے تو اسے تجربہ ہوتا ہے کہ یار وہ دوست بڑا خراب نکلا. پھر دوسرا دوست بناتا ہے تو وہ دوست بھی بڑا خراب نکلا. پھر تیسرا دوست بناتا ہے تو وہ دوست بھی بڑا خراب نکلا. اب کہتا ہے اب تو میں دوستی کرتا ہی نہیں ہوں, سارے لوگ خراب ہی ہوتے ہیں, سارے انسان ہی خراب ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, کیونکہ وہ اس نے تدبیر اسی طرح سے اختیار نہیں کی. اب اس کو تدبیر یہ اختیار کرنی چاہیے کہ اس نے اچھے نیک مومنین کو دوست بنانا ہے. اس نے جن لوگوں کو دوست بنایا وہ بغیر سوچے سمجھے بنایا, اس نے صحیح تدبیر وہاں اختیار نہیں کی. ٹھیک ہے نا, تو نیک لوگوں کو, مومنین کو انسان دوست بنائے گا تو وہ پھر اسے پتہ چلے گا کہ یہ دوست تو اچھے ہیں. قرآن شریف میں جو دوستی کرنے کا حکم دیا ہوا ہے تو وہ مومنین سے دوستی کرنے کا حکم دیا ہے کہ مومنوں کو دوست بناؤ. تو مومنوں کو دوست بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ رشتہ بھی کرتے ہو تو وہاں پہ بھی دیکھنا ہے کہ اس سے رشتہ کرنا ہے جو مومن ہے. اور مومن مطلب یہ نہیں کہ نام نہاد مومن, ٹھیک ہے نا, مطلب عملی مومن, پریکٹیکلی مومن ہو, نیک ہو, پرہیزگار ہو, گناہوں سے بچنے والا ہو. ٹھیک ہے نا, اللہ سے محبت کرنے والا ہو. ایسے لوگوں سے رشتہ کرنا ہے, ایسے لوگوں سے دوستی کرنی ہے, تبھی آپ کو وہ ہوگا نا, فائدہ ہوگا. تو اس لیے تدبیر ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, پازیٹیو تدبیر کرنی ہے, اور قرآن کی روشنی میں جو ہے نا ہر کام, ہر تدبیر اختیار کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو یہ معاملہ ہے. اسی طرح مجھے ایک مثال یاد آ گئی, جیسے انسان جو ہے وہ اگر برے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے, جیسے آفیسز میں جاتا ہے, یونیورسٹیز میں جاتا ہے, وہاں پہ کلاس میں کولیگز آفس میں جو ہوتے ہیں وہ برے ہوتے ہیں, بری سوچ کے ہوتے ہیں, بد عمل قسم کے ہوتے ہیں, ان کی صحبت میں رہتا ہے تو اب ان کے بھی اثرات پڑتے ہیں انسان پر, ان کے اثرات پڑتے ہیں, انسان خود بگڑ جاتا ہے. تو اس لیے وہاں پہ تدبیر اختیار کرنی ہے کہ ان سے دوستی نہیں کرنی, صرف اسٹڈی کے حوالے سے یا جاب کے حوالے سے بات کرنی ہے. کوئی زیادہ ان کے ساتھ جو ہے نا فری نہیں ہونا, زیادہ دوستی نہیں کرنی. تو تدبیر وہاں پہ بھی اختیار کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو نہیں کہ مطلب سمجھنا ہے کہ چلو جی کوئی بات نہیں, اب میں ان سے بھی دوستی جاری کروں گا, باقی میں گمراہ نہیں ہوتا. تو ایسا نہیں ہوتا, گمراہ انسان ہو جاتا ہے صحبت کے اثر سے بھی. تو ہر معاملے میں تدبیر اختیار کرنی ہے. برے لوگوں سے بچنا ہے, اچھے لوگوں کو دوست بنانا ہے, نیک لوگوں سے رشتے کرنے ہیں, برے لوگوں سے دور رہنا ہے, یہ چیزیں کرنی ہیں. تو اسی طرح پھر یہ مذہب اور عقیدہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, مسالک اور فرقے ہیں اسلام میں بہت سارے. تو اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ جس مسلک عقیدے میں پیدا ہوتے ہیں بس اسی پہ کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں بس اللہ کی طرف سے یہی حق ہے. ٹھیک ہے نا, ایک عیسائی بھی اگر ایک اپنے مذہب میں پیدا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یہی صحیح ہے, یہی سچ ہے, میرے والدین سچ ہیں, میرے اس کے والدین بھی یہی بول رہے ہوتے ہیں, ہم سچ ہیں, تو وہ اسی کو سچ سمجھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اسی طرح مختلف مسالک کے لوگ ہوتے ہیں. بعض ایسے مسالک ہیں کہ جو کہ
گمراہ ہوتے ہیں تو ان میں کوئی پیدا ہو جاتا ہے تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اللہ کی طرف سے ہے. تو ایسا نہیں ہوتا، تدبیر کرنی ہوتی ہے، تحقیق کرنی ہوتی ہے، کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں، غور و فکر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر جب ایک انسان ایک کمیونٹی میں رہ رہا ہوتا ہے، وہیں پہ اس کی رشتہ داریاں ہیں، دوست ہیں، مفادات ہیں، ٹھیک ہے نا، عزتیں ہیں ایک جماعت میں رہتے ہوئے. اور جب وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے اس جماعت کو چھوڑ دیا میں تو تنہا ہو جاؤں گا، میرے سارے رشتہ دار دوست احباب تو اسی جماعت میں، تو میری تو دنیا میں عزت نہیں ہوگی، میں تو تنہائی کا شکار ہو جاؤں گا، مجھے مفادات میرے ہاتھ سے چلے جائیں گے، لوگ مجھ پر لعن طعن کریں گے، رشتہ دار مجھ پر لعن طعن کریں گے. تو اب وہ ایسی سوچتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جماعت کو ہی نہیں چھوڑتا. وہ کہتا ہے بس جو جماعت میں رہ رہا ہوں وہ یہی صحیح ہے، جس کی وجہ سے اس کو دنیا کے مفادات تو مل جاتے ہیں، تو دنیا کی دوستی مل گئی، رشتہ داری مل گئی، عزت مل گئی. جماعت میں اس نے عزت بنائی ہوتی ہے نا، نمبر بنائے ہوتے ہیں جماعت کی خوشامد میں، بڑے اچھے کام کیے ہوتے ہیں، چندے شندے دیے ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کے کام کیے ہوتے ہیں، اس کے ایک نیک نامی ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے جماعت میں. تو بس اس میں ہی وہ کہتا ہے یار مجھے تو مزہ آ رہا ہے، یہ ٹھیک ہے، میں مرنے کے بعد بھی اللہ کی نظر میں بھی میں ایسے ہی رہوں گا. یعنی وہ یہ گمان کرتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. وہ صرف جماعت میں اور دنیا میں بس عزت دار بھی ہے تو شہرت، نیک شہرت والی بھی ہے اس کی زندگی ہے، نیک نامی بھی ہے، ٹھیک ہے نا، امن ہے، سکون ہے، راحت ہے، اپنی ایک جماعت کے اندر ہے. اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے اللہ نے عزت بھی دے دی، سکون بھی دے دیا، راحت بھی دے دی، اور میں صحیح ہوں. حالانکہ وہ غلط ہوتا ہے، کیونکہ اس کی جماعت غلط، عقیدے غلط، سب کچھ غلط ہے. تو وہاں پہ بھی تدبیر اختیار کرنی ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جستجو کرنی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہماری راہ میں جد و جہد اختیار کرتے ہیں تو ہم انہیں اپنے ہدایت دیتے ہیں، رستے دکھاتے ہیں. تو آپ نے کبھی اپنے عقیدے کو غیر جانبدار ہو کر کبھی پڑھا ہی نہیں. آپ نے تو بس جو والدین نے پٹی پڑھا دی کہ ہم صحیح سچے تو آپ نے مان لیا. جو آپ کے بچپن سے جو آپ کے مربیوں نے یا آپ کے بزرگوں نے، دینی رہبروں نے جو آپ کو پٹیاں پڑھا دیں کہ ہم سچے ہیں جناب، یہ نشانات ہیں، یہ خوابیں ہیں، یہ ہمیں الہام ہوئے ہیں، یہ اس طرح کی معجزات، یہ کرامات ہمارے جماعت میں سچائی کی علامتیں ظاہر ہوئی ہیں، ہمارے مخالفین سب مر گئے ہیں، ہم نے بڑی ترقیاں کر لی ہیں. اس طرح کی جو چیزیں سنتے رہتے ہیں انہیں کو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ سچ ایسے ہی ہے، یہی سب سچ ہے. تو اب غیر جانبدار ہو کر تدبیر اختیار نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے. تدبیر وہاں بھی اختیار کرنی ہے. دیکھیں اللہ کی ہدایت تک پہنچنے کے لیے جب تک آپ کا دل صاف نہیں ہوگا، نیوٹرل نہیں ہوگا، غیر جانبدار نہیں ہوگا، آپ پوری طرح سے ریسرچ نہیں کریں گے غیر جانبدار ہو کر، تب تک آپ ہدایت تک پہنچ نہیں سکتے. تو یہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو تدبیر ہر معاملے میں کرنی ہوتی ہے. اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بھی آپ نے تدبیر اختیار کرنی ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.